ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، تلاوت سر آنکھوں پر، لیکن اللہ کا قرب ملے گا اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا کر، اپنی ذات کے اعتبار سے جتنا ممکن ہو سکے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہی ہے جو لوگوں کے لیے اچھا فائدہ مند ہو، لوگوں کا فائدہ سوچتا ہو۔ تو آئیے ہم روزانہ کو یہی کام کریں جس سے کسی بندے کو فائدہ ہو جائے، یہ طے کر اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے کسی کو فائدہ پہنچائیں، یقیناً اللہ کا قرب مل جائے گا اور آپ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکیں۔ میں نے دیکھا مدینہ منورہ میں ایک صاحب ہے، ایک عورت تھی بچے والی، انہوں نے اسٹال لگایا ہوا تھا، جو ساتھی جاتے رہتے ہیں مستقل، وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے سے روڈ پر بازار لگتے ہیں، زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں، بدو کی عورتیں ہوتی ہیں بیچاری، وہ بازار لگا دیتی ہیں، اس میں مختلف قسم کے کپڑے، مختلف قسم کے کھلونے، مختلف قسم کے اشیاء آئٹم وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ہے، اس نے پورے ایک عورت کا جو بچہ اٹھائی ہوئی تھی سامان خریدا اور بانٹ دیا۔ میں نے کہا اس کا کیا مقصد ہے بھائی، یا تو خرید کر ضرورت ہوتی ہے، کہنے لگے نہیں، یہ روزانہ اس طرح کرتے ہیں، کوئی ایک بچے والی عورت یا ایک بہت زیادہ بوڑھا سامان لے کر بیٹھا ہوتا ہے تو سارا خرید لیتے ہیں اس نیت سے تاکہ اس کو فائدہ پہنچ جائے، کہ بچے کے ساتھ زیادہ تکلیف میں نہ ہوں، یا بڑھاپے کے ساتھ زیادہ دھوپ میں نہ بیٹھیں یا تکلیف میں نہ بیٹھیں، زیادہ انتظار نہ کریں، تو اپنے طور پہ یہ روزانہ کوئی نہ کوئی اپنی حیثیت کے مطابق خرید کر بانٹ دیتا ہے، اسے ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بندے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، بندے کو خوشی پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اچانک جو خوشی پہنچاتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ جو روزانہ ایسا کرتے ہیں کسی ایک کا پورا سامان خرید کر اس کو مستغنی کر کے، بلکہ وافر پیسے دے کر چلے جاتے ہیں تاکہ اس کو بندے کو خوشی پہنچے اور اس کو فائدہ پہنچے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی حیثیت کے مطابق کریں، طے کر لیں۔ میرے ایک دوست یہاں کراچی میں ہم جا رہے تھے گاڑی پر، انہوں نے گاڑی رکوائی تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے چھابڑا لگا کے، گندے سے فروٹ تھے سڑے ہوئے، میں نے دیکھا سارے خرید لیے۔ میں نے کہا بھائی آپ تو یہ نہیں کھائیں گے، میں نہیں کھاؤں گا، لیکن یہ کسی یا تو غریب کو دے دوں گا یا جانوروں کو ڈال دوں گا، لیکن میں نے دیکھا بیچارہ پسینے سے شراب بوڑھا ہے، یہ کب تک مارا پھرے گا تاکہ اس کو ٹینشن فری کر دوں، اس سے خرید لوں، اس کی دیہڑی بن جائے، گھر خوشی سے پہنچ جائے۔ تو آئیے ہم اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق کسی ایک بندے کو فائدہ پہنچا دے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑا کام ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔